جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آج نیو چیف جسٹس کی جو سلیکٹ کریں گے، کون سا چیف جسٹس آئے گا، اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ کس نئے چیف جسٹس جیسے منصور علی شاہ آتے ہیں، جیسے منیب اختر آتے ہیں، یا پھر جسٹس جو ہے نا یحییٰ افریدی صاحب آتے ہیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر جو ہے نا زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب اب منع کرتے ہیں یا پھر وہ اس عہدے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ابھی مدت ملازمت ہے اس میں 8 سال رہتے ہیں، یا وہ 8 سال اپنے بطور جج اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، یا پھر اس 3 سال کے چیف جسٹس بننے کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی انکار کریں گے کہ میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا، میں اپنا ٹائم پورا کروں گا، اس کے بعد میں اپنی ریٹائرمنٹ لوں گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چوتھے کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ پھر پہلے کے اوپر نظر ڈالی جائے گی، جیسا منصور علی شاہ کے اوپر۔ اگر وہ بھی منع کرتے ہیں پھر جیسے منیب اختر ہوں گے، اگر وہ بھی منع کرتے ہیں، یعنی تینوں منع کرتے ہیں، تو پھر چوتھے کے اوپر نظر ڈالی جائے گی۔ تو اس میں جو کمیٹی بنائی ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 تہائی اکثریت جو ہے نا وفاق کے پاس ہے۔ کمیٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یعنی کہ اپوزیشن نے تو، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ اس کمیٹی میں وہ نہیں بیٹھیں گے، ان کا بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جبکہ 2 تہائی اکثریت ان کے پاس آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ تشکیل کردہ کمیٹی وزارت قانون سے 3 سینئر ترین جج کا پینل طلب کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ ملک، سینیٹر اعظم تارڑ اور پیپل پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، فاروق ایچ نیک اور نوید قمر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر گوہر علی خان، سینیٹر علی ظفر بیرسٹر گوہر علی خان، سینیٹر علی ظفر، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا بھی کمیٹی کا حصہ ہیں، جبکہ ایم پاکستان کے رکن رنا انصار اور جمعیت العلماء اسلام فے کے سینیٹر کمران مرتضیٰ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ یہ جو کمیٹی ہے یہ بن گئی آج شام کو 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن روم میں ہوگا۔ اس کا اجلاس ہوگا یعنی آج کے دن میں، آج ہی اس کی جو ہے نا منظوری ہو جائے گی کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا کہ اگلا چیف جسٹس کس کو بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ آج اہمیت کا دن ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ آج دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو عدالتی مستقبل ہے وہ کس چیف جسٹس کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ سیاہ ترین دور یہ ختم ہونے والا ہے۔ بدترین چیف جسٹس قاضی صاحب اپنے جانے والے ہیں۔ قاضی صاحب کو انہوں نے صحیح طریقے سے استعمال کیا، اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے نا اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی اس پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے الگ رہنے کا اعلان کیا کہ پی ٹی آئی اس پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد میں اگر بات کروں اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے صاحب حوالے سے، اگر وہ بڑی دیر کر دی آنے میں، لیکن آئے ضرور۔ کل انہوں نے جو ہے نا بات کی ہے اپنی کافی ٹائم کے بعد، یعنی کہ کافی ٹائم تک وہ چپ رہے جب ادھر آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ چپ رہے، ان کی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لیکن کل ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر قاضی اس کا جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو ہم پھر سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاق اربوں روپے خرچ کر کے سیاسی انتقام لے رہا ہے۔ مشکل وقت نے بتا دیا کہ کون ضمیر فروش ہے اور کون ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے، جو ظلم کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہمارے 2 پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن آرڈر کے باوجود نہیں لایا جا رہا۔ انور زیب اور کابینہ کے رکن لیاقت خان گرفتار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہر وقت یہ ماحول رہے گا، یہ ان کی بھول ہے، ان راستوں سے اجتناب کیا جائے۔ جو راستہ بنایا جا رہا ہے وہ آپ کے گھر تک بھی جائے گا۔ یہ حکمران ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے رات کو ڈکیٹی کر کے ترمیم منظور کی، 6ویں ترمیم منظور کر کے عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا۔ غیر آئینی ترمیم سے چند اشرافیہ کو فائدہ ہوگا، جب بھی حکومت ملے گی اس ترمیم کو ختم کرے گی۔ سینئر جج کا تقررانہ کیا گیا تو پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلے گی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ غردار ہوتا ہے، استعفیٰ دیتے ہیں۔ جس نے ضمیر بیچا ہے ان کے نام عوام کے سامنے لائیں گے۔ غرداروں سے قوم جواب مانگے گی۔ جو کہتا ہے مجبوری ہے وہ استعفیٰ دے دے۔
انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا کر انقلاب نہیں آئے گا، اب انقلاب لانے کے لیے عملی طور قدم اٹھانا ہوگا، ہمارا پیچھے ہٹنا ان کی بھول ہے، ہم تیاری میں لگے ہیں، اپنا سر پھوڑیں گے یا غرور کا پہاڑ توڑیں گے۔ یہ کل جی اسٹیٹمنٹ آئی ہے علی امین گنڈا پور کی طرف سے۔ علی امین گنڈا پور بڑی دیر بعد بولے، لیکن بولے سے ہی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور صاحب اس دن میدان چھوڑ کے نہ بھاگتے 4 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک کا، تو آج میرے خیال میں حالات جہاں کھڑے ہیں یہاں نہ ہوتے، حالات کچھ اور ہوتے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلی پی ٹی آئی کی لائے عمل کیا ہوتا ہے۔ اور جی ایک تو جو پی ٹی آئی کے جو لوٹے نکلے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا ہے، ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی ایکشن لے رہی ہے۔ اس حوالے سے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، زین قریشی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عادل بازئی کے حوالے سے۔ اس کو جی ایک تو ان کے اوپر ظلم کے بڑے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے عادل بازئی کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کیا تھا۔ عادل بازئی گزشتہ روز ایوان سے غیر حاضر تھے اور انہوں نے 6ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا تھا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کی درخواست بھیج دی تھی۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے کوئٹہ کے قانون ساز عادل بازئی پارٹی ریکارڈ کے مطابق مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، لیکن ان کی جانب سے اکثر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر حکومت پر تنقید کی جاتی ہے۔ تاہم یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ انہیں 8 فروری کے الیکشنز کے دوران کس جماعت کی حمایت حاصل تھی۔ قومی اسمبلی کے ویب سائٹ کے مطابق عادل بازئی نے کوئٹہ کے حلقے این 262 سے انتخاب لڑا تھا۔ ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ الیکشن اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اگر الیکشن صاف شفاف ہوگا تو انشاءاللہ یہ ضرور جیتیں گے، کیونکہ انہوں نے جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جو ایک قانون کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان میں انہوں نے وفاق کا ساتھ نہیں دیا، یہ حق کے ساتھ کھڑے رہے، اس وجہ سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس کا جو بزنس ہے، گھر ہے، وہ بھی مسمار کر دیا۔ ہر قسم کا ظلم، جبر، تشدد برداشت کرنے کے باوجود جنہوں نے آئینی ترمیم میں حصہ نہیں لیا، تو اس حوالے سے ان کو بھی جو ہے نا وہ کیا گیا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ یہ دوبارہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اور جی جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرک اراکین تھے، جنہوں نے اس میں آئینی ترمیم میں حصہ لیا، ووٹ ڈالا، ان کے حوالے سے بھی بڑا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ ان کو پاکستان تحریک انصاف کرے نہ کرے، ان کو لوگ ہی معاف نہیں کریں گے۔ اپنے حلقوں میں جائیں تو صحیح، اپنے حلقوں میں منہ تو دکھائیں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کا سامنا تو کریں، ان کو پتہ چلے گا کہ آپ ابھی کس پوزیشن پہ کھڑے ہو۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کریں گے، جن میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس بھیجا، ان اراکین اسمبلی کے خلاف ایکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا، یا پھر عوام سے ان کے سماجی بائیکاٹ کی اپیل کرنا شامل ہے۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ منحرف اراکین اب مزید پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد اراکین قومی اسمبلی ظہور قریشی، اورنگزیب کھچی، عثمان علی، مبارک زیب نے 6ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پارٹی کے سینئر رہنما اسد کیسر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اراکین پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانون سازی چاہتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عدالت سے لے کر اراکین اسمبلی تک ہر چیز کا بندوبست کیا تھا، تاہم ان نے ممبران کے خلاف قانون کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے پہلے اسپیکر کو ایک ریفرنس بھیجا جائے گا اور پھر ان کے خلاف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم عوام سے ان اراکین اسمبلی کا سماجی بائیکاٹ شروع کرنے کی اپیل کرنے پر بھی غور کریں گے۔ پی ٹی آئی تھنک ٹینک کے چیئرمین رؤف حسن نے کہا کہ ان اراکین اسمبلی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقت ہے کہ آرٹیکل 63A کی تعریف تبدیل کر دی گئی، تاہم ہم ان اراکین اسمبلی کو درپیش دباؤ کی نوعیت اور ان کی حالات کا تجزیہ کریں گے جس نے انہیں پارٹی پالیسی کے خلاف جانے پر مجبور کیا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو بدلے ہیں، ان کو نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو تو پھر ڈٹ جاؤ، حسین کے انکار کی طرح، ان کو ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کافی سارے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، تشدد ہوا، وہ بھی ڈٹے رہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے، جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ زین قریشی کیوں بدلے؟ حالانکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی جو ہے نا اچھی وابستگی ہے۔ ان کا باپ جو ہے نا نائب صدر ہیں، اس کے چیئرمین ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بعد انہوں نے پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ پھر ان کی بہن بھی ہیں بانو قریشی صاحبہ۔ تو
ان کو یہ کیوں بدلے؟ یہ اندر اندر سے ویسے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تھک چکے ہیں اس پارٹی سے. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ایک نیب چیئرمین، ایک بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کس پوزیشن میں رکھا گیا ہے، اور جو ہے نا شاہ محمود قریشی کو کس پوزیشن میں رکھا گیا ہے. تو ان کے جو ہے نا مقتدرات سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب حالات میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظہور قریشی ان کا بھتیجا بھانجا جو بھی ہے، زین قریشی بھی ریزرو سیٹوں میں تھا، انہوں نے بھی ووٹ ڈالنا تھا. بعد میں انہوں نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ جی میں نہیں تھا، میں عمران خان کے خلاف ووٹ دینے سے کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے بعد زرکا جو ہے نا ڈاکٹر زرکا نے بھی یہی بیان دیا کہ میں کبھی ایسا پاسبل نہیں کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالوں. تو یہ لوگ بیسیکلی اپنی صفوں سے نکل گئے تھے، تحریک انصاف کی صفوں سے یہ لوگ نکل چکے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالنا ہی تھا. اور مولانا صاحب نے بھی ووٹ اسی وجہ سے ڈالا. میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کو پتہ تھا کہ اگر میں ان کا ساتھ نہیں بھی دیتا تب بھی انہوں نے آئینی ترمیم پاس کرا لینی ہے. اور حکومت بھی چاہتی تھی کہ مولانا صاحب کسی طریقے ہماری صفوں میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مولانا کے بغیر اگر ہم نے یہ آئینی ترمیم کی تو پھر مولانا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرح نہیں ہے کہ وہ چپ بیٹھ جائیں گے، وہ پھر روڈوں کے اوپر نکلیں گے، پھر اس کے ساتھ ان کے طالبات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، تو پھر جو ہے نا حکومت کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. تو انہوں نے مولانا کو ساتھ ملا کے رکھا. اور سب سے جو افسوسناک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ان لوٹوں کی یا ان انسانوں کی کیسے پہچان کریں؟ ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کرنا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو لوٹے بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.